نبی پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ترجمہ معارف القرآن. اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری نعمت کو جو انعام فرمایا تھا میں نے تم پر، اور بے شک میں نے ہی بڑھایا تھا تم کو زمانے بھر پر. اور ڈرو اس دن کو کہ نہ بدلا ہو کوئی کسی ناقص کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے کسی ناقص کی سفارش، اور نہ لی جائے اس ناقص سے رشوت، اور نہ وہ مدد دیے جائیں. تفسیر. اے اولاد یعقوب یہودیوں، یاد کرو میری اس نعمت و احسان کو بھی جو انعام فرمایا تھا میں نے تم لوگوں کے بزرگوں پر، اور تمہارے پاس پیدرم سلطان بود کی جو حکایتیں ہیں تو خوب سمجھ لو کہ بے شک میں نے ہی بڑھایا تھا اور بلند رتبہ کیا تھا تم لوگوں کے بزرگوں کو ان کے زمانے بھر پر کہ انبیاء و سلاطین ہوتے تھے. اور ڈرو اور سوچ کر تھراؤ اس قیامت کے دن کو جس دن مسلمانوں کو کیا پڑی ہے کہ تمہاری کوئی بگڑی بنائے، تمہارے عوض کچھ بھگتے. تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ قیامت کے دن نہ بدلا ہو کوئی مسلمان کسی ناقص کافر کا کچھ، اور اگر تم میں سے ایک نے دوسرے کی سفارش کی تو تم سب لوگ ناقص کے ناقص ہو. اور تم دیکھو گے کہ قیامت کے دن نہ قبول کی جائے کسی ناقص کافر کی کوئی سفارش، کہ ہر کافر شفاعت کرنے اور شفاعت کیے جانے سے محروم ہے. اور اگر تم اپنی کچہریوں کا انداز دیکھ کر خیال کرو کہ رشوت سے کام چل جائے گا تو یاد رکھو قیامت کے دن تم خود دیکھو گے کہ نہ لی جائے اس ناقص کافر سے کوئی رشوت، گو اپنے برابر کا ہیرا یا قیمتی سے قیمتی چیز دینا چاہے، اور اس کا بھی موقع نہ ہوگا کہ تمہیں مددگاروں کی کمک پہنچے، کیونکہ کافروں کے لیے یہ طے ہے کہ نہ کسی کی مدد کر سکیں اور نہ وہ مدد دیے جائیں. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت نے اپنی پچھلی آیت کریمہ میں یہ خیال دلایا کہ تمہیں اپنے رب سے آخر میں ملنا ہے، اور تمہارا رب تمہارا حساب و کتاب فرمائے گا، اور وہی ایک ذات ہے جس کی طرف ہم تمام کو لوٹنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کریمہ. تو اللہ رب العزت اب اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے، جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں آج کے دور میں. بنی اسرائیل، تو اللہ رب العزت ان سے کہہ رہا ہے، چونکہ وہ کہتے تھے نا کہ ہمارے تو باپ دادا نبی تھے، ہمارے تو باپ دادا سلطان ہوا کرتے تھے. تو اسے فارسی میں ایک مقولہ ہے جس کا استعمال حضور محدث اعظمین نے یہاں فرمایا. آپ نے فرمایا پیدرم سلطان بود، یعنی میرا باپ سلطان تھا. اس تعلق سے جو تمہاری کہا میرا باپ فلاں تھا، میرا باپ فلاں تھا، ایسا تھا ویسا تھا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ان کو متوجہ کرتے ہوئے حضور محدث اعظم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس جو یہ کہانیاں ہیں اپنے باپ داداؤں کے بارے میں، تو وہ جو کچھ بھی تھے ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یاد کرو میری نعمتوں کو، میرے انعامات کو جو میں نے تم پر کیے، اور جن باپ داداؤں کی تم قصے سناتے ہو، جن باپ داداؤں کے بارے میں تم بڑائی بیان کر کر کے بڑے بنتے ہو، وہ باپ داداؤں کو دی ہوئی فضیلت کوئی انہوں نے اپنی محنت سے نہیں کمائی تھی، کوئی انہوں نے اپنے طور پر نہیں حاصل کر لیا تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے وہ فضیلتیں انہیں عطا کی تھی،
وہ فضیلت اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اس کے احسان فراموش نہ ہو، بلکہ جن باپ داداؤں کی تم بڑائی بیان کرتے ہو اس بڑائی کے دینے والے کا شکر بجا لاؤ۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے یہ شکر تو کرنا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن کچھ بھی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا، کوئی جان کسی جان کے بدلے میں کام نہیں آئے گی، بلکہ جو جس نے کمایا ہے وہ اسے ہی بھگتنا ہے۔ کسی نے اچھا کمایا ہے تو وہ انعام و فضل سے نوازا جائے گا، اور کسی نے برائی کمائی ہے تو وہ عذاب اور سزا کا حقدار ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت ان یہودیوں سے فرما رہا ہے، اور ان یہودیوں سے فرما رہا ہے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ سارا خطاب انہی سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم کافر ہو، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کافر کا حال یہ ہے ہوگا قیامت کے دن کہ نہ وہ کسی کی مدد کر سکیں گے نہ ان کی کوئی مدد کرے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا تم کیا سوچتے ہو کہ مسلمانوں کو تمہاری کیوں پڑی ہوگی؟ تم نے تو کفر کمایا ہے تو تم اسے بھگتو گے، مسلمان تمہاری مدد نہیں کریں گے، اور تم میں سے ایک دوسرے کی بھی اگر تم مدد کرنا چاہو تو بھی تم مدد نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور آگے ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ، اور بعض بزرگان دین نے بھی فرمایا ہے اور اس تفسیر میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے جتنا بڑا، انسان کتنا بڑا ہوتا ہے 5 فٹ کا 6 فٹ کا، اتنا بڑا ہیرا بھی اگر اپنے گناہوں کے بدلے بخشش کے عوض دینا چاہے گا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کا بھی کوئی مول نہیں اللہ کے نزدیک، تمہارے عمل کا بدلہ تمہیں دیا ہی جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ تو اگر کوئی یہ خیال کرے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ جیسے اپنی کچہریوں کے معاملات ہم نپٹاتے ہیں نا رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلے کروا کے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی شفاعت کو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے تم اپنی کچہریوں کو دیکھتے ہو، جیسے تم کورٹ کو دیکھتے ہو، تو یہ بھول جاؤ کہ وہاں تم جس طرح رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلے کروا لیتے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی تم رشوت پیش کرو گے اور وہ قبول کر لی جائے گی، تو یہ ہرگز نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت ہر طرح کے کرپشن سے پاک ہے، اس کا عدل ہر طرح کے کرپشن سے پاک ہے۔ وہاں عدل کا مطلب عدل ہی ہوتا ہے، وہاں ناحق کسی کو سزا نہیں دی جائے گی اور ناحق کسی پر اللہ رب العزت انعام نہیں فرمائے گا۔ وہ جسے چاہے گا اس کے حق میں جو فیصلہ چاہے گا، یہ اس کی خوشی، اس کی رضا اور ناراضگی پر سب کچھ منحصر ہوگا، اسی پر سب کی بنیاد ہوگی۔ جس نے اسے راضی کر لیا وہ بخش دیا جائے گا، جس نے اسے ناراض کیا اسے سزا ملے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا۔ اور یہ جو تم اپنے باپ داداؤں کے نام پہ بڑے بنتے پھرتے ہو، تو یہ تمہارے باپ داداؤں کی اپنی کمائی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ تمہارے رب نے انہیں دی ہے۔ تو جس رب نے تمہیں تمہارے باپ داداؤں کو بڑا بنایا، تمہارے باپ داداؤں کی وجہ سے تمہیں عزت دی، اللہ رب العزت فرما رہا ہے تو اس عزت دینے والے کی تعظیم بجا لاؤ، اس عزت دینے والے کے شکر گزار ہو جاؤ کہ اس نے اس دنیا میں ہمیں عزت عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت کے اس فرمان کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، مجھ سے ڈرتے رہو، میرے عطا کردہ قانون پر عمل کرتے رہو، میرے حبیب کی تعظیم بجا لاؤ اور مجھے راضی کر لو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی احسان فراموشی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی